السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پیچھے کے 3 ایپیسوڈ میں آپ سورۃ المدثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے بقیہ آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا، سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب ہرگز نہیں؟ یعنی مکہ کے کفار جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر جہنم کے 19 فرشتوں کو ہٹا کر باہر دھکیل کر ہم جہنم میں مستی کریں گے، مزہ ماریں گے، یہ سوچنا غلط ہے۔ ہرگز نہیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح سے مذاق اڑاؤ۔ اور ایک قول کے مطابق کلا کا معنی حقا بھی ہے، یعنی سچ، حقیقی بات یہ ہے، سچ کہتا ہوں۔ علامہ جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کلا کو یہاں حقا کے معنی میں لیا ہے، یعنی میں سچ کہتا ہوں۔ قسم ہے چاند کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی، اذا ادبر، جب وہ پیٹھ پھیر لے۔ پیٹھ پھیر لے کا مطلب رات داخل ہو جائے، رات داخل ہو جائے اور رات کی تاریکی در تاریکی بڑھتا چلا جائے۔ اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جبکہ وہ روشن ہونے لگے۔ ادبرا ادبار باب فعل سے آتا ہے پیٹھ پھیرنا، اور اسفرا اسفار یہ بھی باب فعل سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ البتہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 3 چیزیں، چاند کی، رات کی، اور صبح روشن ہوتے ہوئے صبح کی۔ 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک وہ البتہ ایک بڑی چیزوں میں سے ہے۔ یہ ہے جواب قسم، یہی وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین 3 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قسم اور جواب قسم میں کیا مطابقت ہے۔ دیکھیے صبح ہونا، چاند جس کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پہلے چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتے ایک دن جو ہے ختم ہوتا ہے، پھر نیا چاند نکلتا ہے۔ ایسے ہی رات کا روزانہ باقاعدگی کے ساتھ آنا اور جانا، اور روزانہ صبح کا ہونا، اتنا مستحکم نظام اللہ کا بنایا ہوا، اتنا مستحکم نظام، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انسانوں نے ان چیزوں کو نہ دیکھا ہوتا، ذرا تصور کیجئے، اگر ہم نے چاند کو نہ دیکھا ہوتا اور کوئی ہمیں بتاتا کہ ایک چاند ہے جس کے جو نکلتا ہے پہلے دن چھوٹا سا، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس کے آنے سے جو ہے روشنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بتاتا تو ہم یقین نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے یقین ہے۔ اگر کوئی بتاتا ہمیں کہ ایک سورج نام کی ایک چیز ہے جس کے نکلنے سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور جن کے ختم ہو جانے سے دنیا میں پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہمیں بتاتا تو کیا ہم اس وقت کرتے؟ یقیناً ہم لوگوں کو حیرت ہوتی، ہم تعجب کرتے، اور اس بات کے ہم اتنا یقین نہیں کرتے جتنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بتاتا کہ ایک سورج ہے جس کے نکلنے ہی سے جو ہے پوری دنیا روشن ہونے لگتی ہے، یا اس کے چلے جانے سے رات آ جاتی ہے، جس کے نکلنے سے صبح ہو جاتی ہے، اگر کوئی ہمیں بتاتا تو ہم اتنا یقین نہیں کرتے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یقین ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح سے چاند کا نکلنا اور سورج کے نکلنے سے صبح کا ہونا، یا سورج کے ڈوب جانے سے رات کا آ جانا دنیا کی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اور یہ نہایت سنجیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیے جہنم بھی انہی سنجیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ ابھی دکھ نہیں رہا ہے تو تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا اور سورج کا نکلنا تم دیکھ رہے ہو اس لیے یقین ہو رہا ہے، چاند کا نکلنا تم دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں یقین ہو رہا ہے۔ تو جہنم ابھی دیکھے نہیں ہو، مگر ہے بالکل ویسے ہی حقیقت جس طرح چاند اور سورج ہے۔ جس طرح چاند اور سورج حقیقی ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر رہے ہو کہ ان کے آنے سے دنیا روشن، ان کے جانے سے دنیا اندھیرا، اور رات ہو جاتی ہے، ان کے آنے سے صبح ہو جایا کرتی ہے، ایسے ہی جہنم ہے۔
جہنم بھی ایسے ہی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو یہ ہے گیا قسم اور جواب قسم میں مطابقت۔ اللہ رب العالمین نے محسوس چیزوں کے ذریعے غیر محسوس کو ثابت کیا ہے۔ قسم محسوس چیزوں کے ذریعے، چاند کی قسم کھایا اور رات کی یعنی سورج کے ڈوب جانے کی اور سورج کے نکلنے کی، تو اللہ رب العالمین نے محسوس چیزوں کے ذریعے محسوس چیزوں کی قسم کھا کر غیر محسوس چیز یعنی جہنم اس کو ثابت کیا۔ تو یہ قسم اور جواب قسم میں مطابقت۔ اچھا، الکبر کیا ہے؟ کبر یہ جو ہے واحد اس کا ہے کبرا، کبرا، اور کبرا جو ہے اکبروں کا مؤنث ہے، اکبروں کا مؤنث کبرا، سب سے بڑی، سب سے بڑھ کر۔ تو انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انہا میں ضمیر کا مرجع سکر ہے، کچھ علماء نے اور دیگر چیزیں بیان کی ہیں، مگر سب سے راجح ترین تفسیر یہی ہے کہ انہا میں ضمیر کا مرجع سکر ہے۔ بے شک یہ سکر یعنی جہنم بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے، بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا۔ دیکھیں جہنم کے کئی درجے ہیں، بلکہ 7 درجے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک کا نام ہے جہیم، ایک کا نام ہے لظا، ایک کا نام ہے حطمہ، ایک کا نام ہے سکر، ایک کا نام ہے سعیر، ایک کا نام ہے جہیم، ایک کا نام ہے حاویہ۔ تو 7 درجے ہیں جہنم کے، ان میں سے ایک درجہ سکر ہے۔ اور یہ سکر کے بارے میں اس کی تفصیل پیچھے اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ مارتی ہے، یعنی جیسے بفر کے مر جانے والا معاملہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک سچویشن، یہ سکر کا معاملہ ہے۔ یہ جہنم کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ تو جہنم یا سکر بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔ نذیرا للبشر، یہ انسانوں کے ڈراوے کے لیے ہے، انسانوں کے ڈراوے کے لیے ہے، بنی آدم کے ڈراوے کے لیے، یعنی بنی آدم۔ نذیر، نذیر کا معنی ڈراوا، نذیر ڈراوا، ڈراوے کے طور پر ہے۔ نذیر انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، یعنی یہ جہنم یا یہ قرآن یا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا، یہ جہنم کی یہ انسانوں کے ڈراوے کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر، یا پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب؟ جو چاہتا ہے آگے بڑھے اور جو چاہتا ہے پیچھے ہٹے، یعنی یہ انذار، یہ قرآن جو انذار جو ہے، یہ ڈرانا جو ہے، یہ دونوں قسم کے لوگوں کا، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے، ہر دونوں قسم کے۔ نیک لوگ بھی اس سے ڈر کے جو ہے استفادہ کر کے فائدہ اٹھائیں گے، اور برے لوگوں کے لیے بھی ہے، جو نہیں ڈرتا ہے ان کے لیے بھی ہے، اس پر ڈرے یا نہ ڈرے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما، یتقدم، تقدم، تقدم باب تفاعل سے، اور یتأخر، یتأخر اس کا یہ بھی باب تفاعل سے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کا معنی آگے بڑھنا اور ایک کا معنی پیچھے ہٹنا۔ آگے بڑھنے کا مطلب قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور پیچھے ہٹنے کا مطلب قرآن کو سننے سے انکار کرنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کو جو ہے ترک کر دینا، یہ ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا مطلب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس بما کسبت، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، ہر نفس اپنے عمل کے سبب، اپنے عمل کے بنا پر رہینہ، مرہون ہے، محبوس ہے، گروی ہے۔ ہر نفس اپنے عمل کا گروی ہے۔ کل نفس، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا گروی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر نفس، ہر انسان کے عمل ہی اس کو سکر سے، جہنم کے اس آگ سے، عذاب سے بچا سکتا ہے۔ عمل، ہر شخص کو ان کا عمل ہی ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ جیسے عام جو ہے زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، عام بھاشا میں، کہ ہم نے کسی کو جو ہے قرض، جو ہے کسی سے قرض لیا ہے اور گروی کے طور پر ہم نے کوئی سامان رکھ دیا، تو جب بھی ہم اپنا قرض ادا کر دیتے ہیں وہ گروی رکھی ہوئی چیز ہم واپس لے لیتے ہیں۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی بطور قرض کے دی، عمل کرنے کے خاطر۔ یہ عمل ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ اگر ہم نے عمل کر کے دے دیا، اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنا عمل پیش کر دیا، اچھا عمل پیش کر دیا ہم نے رب کے دربار میں، تو گویا ہم نے جو گروی رکھی چیز تھی وہ ہم نے چھڑا لی، اپنے نفس کو جو ہے ہم نے چھڑا لیا، جہنم کی عذاب سے ہم نے اپنے نفس کو بچا لیا۔ ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ عمل ان کو نجات دلا دے گی، اور اگر برا عمل کیا ہوگا تو یہی عمل ان کا بیڑا غرق کر دے گی۔
یہی عمل ان کا بیڑا گرک کر دی۔ کچھ لوگ اس سے البتہ الگ ہیں۔ کون لوگ الگ ہیں؟ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا اصحاب الیمین۔ اچھا، رہینہ کا کیا مفہوم ہے؟ رہینہ یہ گروی رکھی ہوئی چیز، گروی رکھی ہوئی چیز، محبوس، پھنسا ہوا، جیسے بولتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، یا انا رہینۃ بکذا، میں اس میں پھنسا ہوں، یہ عربی کا لفظ ہے انا رہینۃ بکذا، یا میں اس کا ضامن ہوں۔ تو رہینہ گروی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا اصحاب الیمین۔ کون لوگ پھنسے نہیں ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اپنے عمل کے یا اپنے عمل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی گردنیں عذاب سے آزاد کر دی جائیں گی۔ جیسے کوئی گروی رکھنے والی چیز جو ہے، کوئی گروی رکھنے والے قرض ادا کر کے اپنی گروی چیز کو چھڑا لیتا ہے، تو اصحاب الیمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ گویا اپنے عمل کے دائرے میں محدود نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اصحاب الیمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں جو ہے فتح القدیر میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اقوال ذکر کی ہیں۔ ایک قول کے مطابق جو ہے ملائکہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق مومنین ہیں، ایک قول کے مطابق جو ہے مسلمانوں کی اولاد ہیں، اور ایک قول کے مطابق وہ تمام حضرات جو آدم علیہ السلام کے دائیں پسلی سے پیدا کیے گئے۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ہم لوگوں کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں بسنے والے انسان، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے دائیں پسلی سے ان کے تمام وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں پسلی سے ان تمام وہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے، سب کو دنیا میں وجود میں لایا، اور سب سے جو ہے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا ہے۔ تو جن لوگوں کو جو ہے آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے جن کو پیدا کیا گیا تھا، وہ لوگ جو ہے ایک قول کے مطابق وہ لوگ ہیں اصحاب الیمین، اور ایک قول کے مطابق اصحاب الحق، ایک قول کے مطابق وہ جو فضیلت میں، فضل کے کاموں میں، اللہ کی مہربانی یا عمدہ کاموں میں آگے بڑھے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے مومنین، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے وہ حضرات جو نیک عمل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنے اعمال پر میں جو ہے محبوس نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہے اللہ کے فضل پانے والے، خاص فضل پانے والے لوگوں میں لوگ ہیں۔ تو الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات یتساءلون، یہ جنتوں میں، یتساءلون وہ پوچھ رہے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے۔ اصحاب الیمین یہ جنتوں میں ہوں گے بیٹھے ہوئے، وہ سوال کرتے ہوں گے۔ کن سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے۔ کیا مجرموں سے سوال کریں گے؟ ذرا دیکھیے، پوچھیں گے جنتی، پوچھیں گے جہنم میں جانے والے لوگوں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم لوگوں کو داخل کر دیا سقر میں، جہنم میں؟ سلککم اے ادخلکم، کس چیز نے تم لوگوں کو داخل کر دیا؟ سلکا یسلکو باب نصرہ سے آتا ہے، سلکن و سلوکن داخل ہونا، اسلک الشیء داخل کرنا، داخل کرنا۔ تو کس چیز نے تم لوگوں کو داخل کر دیا؟ فی سقر، سقر میں، جہنم میں، کس چیز نے تم لوگوں کو داخل کر دیا؟ وہ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں جہنمی، جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے کہ تم لوگوں کو جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہاں ناظرین میں توجہ چاہوں گا، اس جگہ میں دیکھیے جہنمیوں نے کیا جواب دیا، جہنم میں داخل ہونے کی کیا اسباب انہوں نے گنائے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم لوگوں کو جہنم میں کن چیزوں نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے لم نکو، لم نکو اے لم نکن، لم نکو اصل میں ہے لم نکن، ہم نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلی غلطی انہوں نے کیا شمار کرائی؟ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین،
اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پہلی سب سے بھیانک غلطی کیا ہے؟ نماز ترک کرتے تھے۔ تو گویا جہنم میں جانے والے تمام حضرات یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب جو غیر مسلم ہے وہ تو ایمان ہی میں داخل نہیں، وہ تو نماز پڑھنا تو جو ہے اس کے بعد کا درجہ ہے۔ علماء کرام نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ دنیا کے تمام حضرات، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، تمام کے تمام جو ہے مکلف ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ تو نہ پڑھنا، نماز کا نہ پڑھنا گویا ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، جو کہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق، حقوق اللہ۔ دوسرے نمبر پر جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ جو غریب، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ غریب جو ہے مسلمان ہو تبھی، غریب غریب ہوتا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی دھرم اپناتا ہو، یا دھرم اپنائے یا نہ اپنائے، اگر محتاج ہے، اگر مسکین ہے، اگر فقیر ہے، اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ وہاں پر کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے گناہ گار ہیں۔ اگر آپ نہیں کھلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ اس کا سہارا نہیں بنتے ہیں، ان کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کا یہ دوسرا ذریعہ ہے، سب سے بڑا۔ ذرا غور کیجیے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو، محروموں کو، ایسے لوگ جو بحال ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنا، اپنے لیے اپنے طور پر انتظام کرنا، یا اپنے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے انتظام کروا دینا، یہ سب کی چیزیں جو ہے اسلام چاہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس دھرم کا ماننے والا، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر بھوکا ہے، مسکین ہے، تو وہ مسکین ہے۔ تو لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ جہنم میں جانے کی دوسری بڑی وجہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ تیسری چیز وہ کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اطعام بفعل سے ہم نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نخوض، خاضا یخوض، خوضن کا معنی ہوتا ہے گھسنا، بحث و مباحثہ، داخل ہونا، ڈیبیٹ جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا، یہ سب خائض میں سے۔ آج کل کے جو ڈیبیٹ جو نیوز چینلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی ایجنڈا اٹھاتے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ مفتی لوگ بھی جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور اتنے منحوس ہوتے ہیں وہ لوگ، اتنے بغیرت ہوتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ڈیفینس بھی نہیں کر رہا۔ وہ ڈیفینس کہاں سے کر پائے گا؟ پس پردہ تو ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، پس پردہ تو ان کا سپورٹر بنے ہوئے ہیں، وہ جو 400-500 لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیبیٹ پر ڈیبیٹ مار رہے ہیں، اور خود تو جو ہے بدنامی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، پوری امت کو، پورے قوم کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا دیکھنا بھی، ایسے چینلوں کو ہم لوگوں کا دیکھنا بھی ان لوگوں کا سپورٹ کرنا ہے، تو گویا ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ جہنمی، جہنم میں جانے والے تیسری بڑی وجہ بتائیں گے، کننا نخوض مع الخائضین، ہم مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ باطل، اسلام کے خلاف باطل خیال کے لوگ جو اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں، کننا نخوض، ہم اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی بات بنایا کرتے تھے۔ آج ذرا غور کیجیے گا، آج غور کیجیے گا، کوئی غیر مسلم یا کوئی غیر اسلام کا دشمن مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات جو بول دیتا ہے، اور ہم ہی لوگ سب سے زیادہ پھیلانے میں اس کو لگ جاتے ہیں۔ یہ نشر کرو، یہ پھیلاؤ، ادھر پھیلاؤ، واٹس ایپ میں پھیلاؤ، فیس بک میں پھیلاؤ۔ ارے بھائی ڈیلیٹ کرو نا اس کو، کیا ضرورت ہے اس کو آگے بڑھانے کی؟ ورنہ ہم بھی خائضین میں داخل نہ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا بھی معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم بھی تو ان کو پھیلا رہے ہیں پیروپیگنڈے کو۔ اگر کوئی اس طرح کا پیروپیگنڈا ہے اس کو وہیں ڈیلیٹ کرو، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کننا نخوض مع الخائضین، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے ہمارے جہنم میں آنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اہل باطل جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اہل باطل لوگ اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی بات بنایا کرتے تھے۔ کننا نخوض، بحث و مباحثہ کرنا، خائضین بات بنانے والے، خائضون، خائضین، خائض واحد ہے اس کی، داخل ہونے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، بلا وجہ کی نکتہ چینی اور
ڈیبیٹ کرنے والے خائز۔ اور چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کی 4 بڑی وجہ یہاں جہنمیوں نے بیان کی ہے۔ نمبر 1 نماز نہ پڑھنا، نمبر 2 مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، نمبر 3 بلا فائدہ کے ڈیبیٹ میں شریک ہونا اور ان کے ہم نوائی کرنا یا ان کی پشت پناہی کرنا، اور نمبر 4 قیامت کا انکار کرنا۔ قیامت کا انکار کرنا۔ علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنمی اپنے جرائم میں سب سے پہلے ترک صلاۃ یعنی نماز کو گنوائیں گے، نماز چھوڑنے کو گنوائیں گے۔ گویا اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی غلطی ترک صلاۃ تھی، نماز چھوڑنا سب سے بڑی غلطی ان کی تھی۔ اگر وہ نماز کا اہتمام کرتے تو نماز خود بخود انہیں دیگر برائیوں سے روک دیتی۔ اب دیکھیے ذکر للعالمین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440۔ دیکھیے اب جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے، تو یہ سوال جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے، تو یہ سوال و جواب کیسے کریں گے؟ اس کے جواب میں بھی علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مجرمین جہنمی اور جنتی دونوں کا کلام ہوگا، جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے۔ یہ بات اس زمانے میں جب اللہ کے رسول پر قرآن اتر رہا تھا، صحابہ کرام کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بات تعجب خیز ہو سکتی تھی کہ جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں سے کیسے بات کریں گے، مگر آج کل موبائل فون، ٹیلی ویژن، وائرلیس اور دیگر چیزوں کے ایجاد نے قرآن کے اس بیان کو سمجھنے کے لیے معاملہ بہت آسان کر دیا ہے۔ آج ہم دور دراز امریکہ میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، آج یہیں سے پلاسٹک کے ایک بنے ہوئے اس ڈھبے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو جنت ہے بھائی، وہ تو جنت ہے، تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم لوگوں کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ جہنمی جواب دیں گے، اس کے کئی سارے جواب دیا۔ دیکھیے وہ کہیں گے حتی اتانا الیقین، اور ہم اسی حالت پر رہے، یعنی ان چیزوں کو کرتے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہم لوگوں کے پاس یقین۔ یقین آ گیا کیا مطلب؟ یقین کا مطلب ہوتا ہے موت، ہم لوگوں کے پاس موت آ گیا، یعنی تا حیات ہم یہی کام کرتے رہے، نماز بھی چھوڑتے رہے اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، اور خائزین بلا فائدہ ڈیبیٹ کرنے والوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ کام ہمارا گویا جاری رہا یہاں تک کہ ہم لوگوں کی موت آ گئی، یعنی تا حیات ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ اب یہ جو جہنم میں جا چکے ہیں نا، فلا تنفعهم، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت۔ دنیا میں تو بڑے پاور کے ہوتے ہیں، بڑے پاورفل لوگ، ایک سفارش میں ان کا پہنچ بہت آگے، یا پھانسی بھی ہونے والا ہے نا تب بھی سفارش کی گنجائش رہتی ہے، سفارش کی گنجائش رہتی ہے۔ ابھی راشٹرپتی کا سائن ہونا باقی ہے، راشٹرپتی سائن کر دے تبھی جا کر پھانسی ہوتی ہے، راشٹرپتی اگر ریجیکٹ کر دے تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے لوگ جو مجرم ثابت ہو چکے ہیں، جو قیامت کا انکار کر کے نہایت کھلم کھلا کفر کو ظاہر کر چکے ہیں، گویا ایسے لوگ جو جہنم میں ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اولاً تو ان کے حق میں کوئی شفاعت کرے گا نہیں، اور اگر کر بھی دیا تو ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائے گا۔ البتہ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو ان کی سفارش ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور بھی دیگر مومنین بھی سفارش کریں گے، جیسا کہ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چاروں گناہوں کے مرتکب جو ہیں، کوئی ان کا سہارا بننے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اس لیے غور کیجیے گا، نماز چھوڑنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑنا، اور ڈیبیٹ میں اس طرح کے شامل ہونا جہاں اسلام کے خلاف باتیں بنائی جاتی ہیں اور ان کی ہمنوائی کرنا یا ان کا سپورٹ کرنا، چاہے آپ ان کا نیوز دیکھ کر، ان کا ٹی وی دیکھ کر، اب جیسے بھی آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز قیامت کا انکار کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لیجئے جہنم جانا اس کا فکس ہے۔ جب تک اگر دنیا میں اس نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تب اللہ سے امید ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اگر ایسے ہی مر گیا تو یاد رکھیے اس کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، فَمَا لَهُمْ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کن لوگوں کو، یعنی قرآن کا انکار کرنے والے لوگوں،
قرآن سن کر بدکنے والے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں کو ان التذکرۃ معرضین، نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکوں کی حالت پر اظہار حیرت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ اس قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، جبکہ یہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، اس کے اندر عبرتیں ہیں، تو عبرت اور نصیحت کو چھوڑ کر، عبرت اور جو ہے نصیحت کو چھوڑ کر قرآن کو سن کر ایسے بدکتے ہیں، ایسے چونکتے ہیں جیسے بدکا ہوا گدھا جو شیر کو دیکھ کر اچانک بدحواس ہو کر بھاگتا ہے کہ کہیں اس کو قرار نہیں ملتی، قرآن کی آیتیں سن کر وہ ایسے ہی بدکتے ہیں۔ کیا ہو گیا اتنے؟ جبکہ تعجب کی بات ہے کہ قرآن جو ان کے لیے نصیحت ہے وہ سن کر بھاگتے ہیں، جبکہ ان کو سن کر تو غریب آنا چاہیے۔ دیکھو فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نصیحت سے معرضین، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ معرضین، اعرض اعراضا، منہ موڑنا۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ حمر گدھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ حمر واحد حمار، وہ گدھے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ بدکے ہوئے، مستنفرہ بدکے ہوئے، ایسا بولتے ہیں جیسے دیکھو نا کبھی کبھی جیسے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اچانک جو ہے ہارن مار دیا تو جو ہے جانور کتنا زبردست جو ہے اچھل کے بھاگتا ہے، ایسے جانوروں کو پکڑنا آسان نہیں۔ اور خاص طور سے ذرا تصور کیجئے وہ گدھا جو جنگل میں اپنے آرام سے رہتا ہو، یہ دراصل زیبرا کے لیے ہے۔ زیبرا جو جنگلوں میں رہتا ہے، اور شیر جب اچانک اس شیر کو جب دیکھ لیتا ہے تو ایسے بدحواس ہو کر بھاگتا ہے وہ کہ وہ کسی چیز کی جو ہے پھر وہ سنتا نہیں، وہ کسی طرف دیکھتا نہیں، بہت بدحواس ہو کر بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کر۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سننے اور قرآن کی باتیں سننے میں یہ لوگ جو ہے ایسے ہی بن جاتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر جیسے گدھا یا جنگلی وہ کھچر یا جنگل کا وہ نیل گائے جیسے بھاگتی ہے، ایسے جو ہے ان لوگوں کی حالت ہو گئی ہے۔ مستنفرہ بدکے ہوئے، بدک کر بھاگنے والا باب استفال سے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ جو ہے بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ فرت من قسورہ، جو بھاگے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ فرہ یا پھر فرارن بھاگنا، جو بھاگ رہے ہیں من قسورہ۔ قسورہ کیا ہے؟ شیر کو بولتے ہیں قسورہ بہادر، جمع قصابر و کسابرۃ۔ قسورہ اس کے کئی معنی ہیں، لغت میں آپ اگر تلاش کریں گے تو قسورہ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں جو معنی ہے وہ قسورہ کا ہے، وہ شیر ہے۔ تو جس طرح سے جو ہے بدحواس ہو کر جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، ایسے ان لوگوں کی حالت ہو گئی ہے یہاں پر قرآن کو دیکھ کر۔ وہ لوگ جو بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں، بالکل ان کی مثال انہی لوگوں ویسے ہی ہے جیسے شیر کو دیکھ کر بدحواس ہو کر جانور بھاگتا ہے، خاص طور سے گدھا۔ دیکھیے عربوں میں یہ بات جو ہے بڑی مشہور تھی۔ عرب کے لوگ جب کسی بات میں غیر معمولی بھاگنے کی تشبیہ دینا اگر چاہتے تھے تو وہ گدھے کی تشبیہ دیتے تھے، جو شیر کی آہٹ پا کر جو ہے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ اسلام جو ہے لانا نہیں چاہتا، اولاً تو اتنا بھاگتا ہے، اور اگر اسلام لانا بھی چاہے کبھی کبھار تو ایسی شرطیں رکھتا ہے۔ دیکھو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، فرماتا بل یرید کل امرئ، بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر انسان، ان یوتا کہ ان کو دی جائے، کیا دی جائے؟ صحف منشرہ، کھلی ہوئی کتاب، کھلم کھلا کتاب دیا جائے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مفسرین کا بیان ہے کہ مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اے محمد، ہم لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ کی بات میں آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری ایک شرط ہے، اگر ہم لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی کتاب آ جائے جس میں لکھا ہوا ہو، لکھت کہ محمد جو ہے جو تمہارے پاس گیا ہے وہ ہمارا رسول ہے، اگر ایسی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہم پر نازل ہوگا تبھی ہم مانیں گے کہ تم اللہ کا رسول ہو، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے لکھا ہونا چاہیے، اللہ کی جانب سے آئے، ہم سب کے پاس آنا چاہیے الگ الگ جو ہے ایک کتاب، اور اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ محمد کو میں نے بھیجا ہے اور تم لوگ جو ہے اس کو قبول کر لینا، تب جو ہے ہم لوگ مانیں گے اور نہیں مانیں گے۔ یہ اصل میں نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا ہم لوگوں کا،
نہ ماننے کا ایک بہانہ تاکہ محمد لاجواب ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائے اور اپنی باتوں کو ترک کر دے، اس طرح کا جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بل یرید کل امرئ، امرؤ من انسان، اور یوتا دی جائے، اوتا ایتا باب فعل سے دیا جانا، صحف صحیفت ان کی جمع ہے کتاب، منشرہ کھلا ہوا اس مفعول ہے باب تفعیل سے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ مطالبہ تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ مطالبہ تمہارا جو ہے کبھی پورا نہیں ہو سکتا، کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل بات جو یہ ہے، اصل بات یہ ہے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت سے یہ لوگ بے خوف ہو گئے، دنیا ہی کو ہر چیز سمجھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے جو ہے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، سن لو، کان کھول کر سن لو، انہ تذکرہ، یہ فقط نصیحت ہے، انہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن فقط نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، ذکرہ، نصیحت حاصل کرے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یہ نصیحت ہے، مانو نہ مانو بھاڑ میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یذکرون الا یشاء اللہ، اور وہ لوگ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اللہ چاہے گا تبھی تم نصیحت حاصل کرو، ورنہ تم جو ہے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تم جو ہے ایمان کے راستے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یذکرون، وہ لوگ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ ہی چاہے۔ گویا اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ نہیں چاہ رہا، تم برباد ہونا، تم جو برباد ہی ہو جاؤ، اللہ نہیں چاہتا۔ وما یذکرون، وہ لوگ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ ہی چاہے۔ یذکرون کو نہیں، اللہ ہی اگر چاہے تو ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہوا اہل التقوی، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فقط ایسی ہے جو اہل التقوی ہے۔ اہل التقوی یعنی وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرے، اس کا حقدار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس ذات ہے کہ وہ بخش دے، یعنی تقوی اللہ ہی کے لیے اختیار کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، وہ اس لائق ہے اور کوئی اس لائق نہیں۔ لہٰذا اپنے باطل خیالات کو چھوڑ دیا جائے اور اسی سے جو ہے، اسی اللہ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کی جائے۔ اس طرح سے جو ہے سورۃ المدثر ختم ہوا۔ انشاءاللہ جو ہے آگے سورۃ القیامہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔